اچھا، اب دوسری بات جو ہے وہ بڑی ٹیکنیکل ہے کہ آئنسٹائن یا آئزک نیوٹن یا کوئی اور سائنٹسٹ ہو، اس کو عقل کس نے دی؟ بھائی قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ جس نے بالکل ذرا ننا منا سا کوئی بھلائی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دے گا، ریوارڈ دے گا، جو بھی کرے۔ ومن یعمل، جس نے بھی کیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھائی مسلمان نے کیا یا ہندو نے کیا یا سکھ نے کیا۔ ہمارے جو مسلمان عالم ہیں یہ تو بڑے ہی چھچورے ہیں، یہ تو یعنی اگر آپ ایسی بات کریں گے نا، جیسے اب عبدالستار ایدھی کو ہی دیکھ لو، حالانکہ وہ مسلمان تھا بیچارہ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چھچوروں نے اس کو جو ہے گالیاں دیں، اس کی بے عزتی کری۔ خاص طور پر یہ جو تھی ہے نا جماعت لبیک یا رسول اللہ کا جو تھا لنگڑا خادم حسین، اس نے کہا کہ وہ تو جو ہے نا زانیوں کو پالتا ہے۔ یہ عالم ہے، ان کو انسانیت کا پتہ نہیں۔ ارے وہ تو پاکستانی قوم کا باپ تھا، جب تمہاری شریف زادیاں زنا کروا کر کے بچے ڈیلیور کر کے کچرا کنڈی میں پھینک کے آتی تھیں، عبدالستار ایدھی رات کے اندھیرے میں ان بچوں کو اٹھا کر کے سینے سے لگا کر پرورش کرتا تھا۔ ولی صفت انسان تھا وہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام کا تھا۔ اگر وہ حرام کا ہوتا، حرام تو کام ہے زنا کرنا، لیکن وہ حرام آپ ہیں، وہ بچہ نہیں ہے حرام۔ اگر وہ حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا کہ جاؤ اس کی شکل صورت بنا دو۔ حرام اللہ روک دیتا نا۔ تو آپ نے اس کو کیا کہا؟ آپ کے مولویوں نے کیا کہا کہ یہ بے دین انسان ہے۔ آپ کو تو ہے نہیں نا، آپ کو اللہ رسول کا کیا پتا، آپ کو دین کا کیا پتا؟ آپ تو مکھی مار رہے ہیں، کچھ نہیں پتا دین کا، ایسے ہی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ مولویوں کا تو کام گمراہی ہے، لوگوں کی دل آزاری کرنا بس۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی اس کو عزت دے دیتا ہے۔ اب جیسے کپل دیو ہے، سنیل گاوسکر ہے، سچن ہے، انہوں نے کتنے اچھی کرکٹ کھیلی، کتنے لوگوں کو انہوں نے انٹرٹین کیا، اللہ نے اس دنیا میں عزت دی نا۔ اسی طرح یہ جو ایجاد کی ہیں لوگوں نے، کسی نے بلب بنایا، ایڈیسن نے بلب بنایا تھا، وہ کسی نے جو ہے وہ جہاز بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا، اب سب کے کام آ رہا ہے۔ سب کچھ چھوڑ دیں، ایڈیسن نے بلب بنایا، سال 10 سال 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، ایک دن آیا کہ ایڈیسن نے جو بلب بنایا تھا نا، ایسا ہی بلب سرکار امام مہدی گوھر شاہی کے کمرے میں بھی لگا ہوا ہے۔ اس بلب سے روشنی سرکار گوھر شاہی نے استعمال کر لی، تو اب تو ایڈیسن کا کام ہو گیا۔ پھر جس نے جہاز بنایا تھا، سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 50 100 سال گزر گئے، پھر ایک دن سرکار نے اس میں سفر کیا، تو اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے۔ کوئی اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 روپے لوٹاتا ہے۔ تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ اللہ تمہاری طرح کنجوس ہوگا، کہ جس نے بلب بنایا ہوگا اور وہ بلب امام مہدی نے اپنے کمرے میں بھی یوز کیا، تو اللہ اس کو اس کا اجر ڈبل ٹرپل کر کے نہ دے، وہ دے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ اجر دے دے گا، لیکن جنت میں تو جگہ نہیں دے گا نا۔ جنت کیا ہے، وہ دے دے گا جگہ جنت میں بھی۔ نہیں، ایمان کے بغیر کیسے ہوئے؟ ایمان کے ساتھ تم کون سا اللہ کو پالو گے؟ جنت میں ہی جاؤ گے نا۔ کون سا تم اللہ کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤ گے؟ جنت میں جا کے بیٹھ جاؤ گے نا، پتہ ہے تمہارے ایمان کا کتنے ایمان والے ہو۔ یہ ساری نمازیں، سارے حج زکوٰۃ، سارے کی سارے جو ہے حوروں کی گود میں بیٹھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یار بھلے جو بھی نیت ہو ان کی، وہ ان کے ساتھ، لیکن اللہ کی مخلوق نے فائدہ اٹھایا ان کی انوینشن سے، ان کی ایجادات سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر تو دے گا۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے وہ بڑی ٹیکنیکل ہے کہ آئنسٹائن یا آئزک نیوٹن یا کوئی اور سائنٹسٹ ہو، اس کو عقل کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہ اللہ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے آپ کہ اللہ نے عقل دی ہو، تو اللہ کی تو ایکسپیکٹیشنز میں ہے کہ ہی از گونا ڈو سم تھنگ ریئلی گڈ بیکاز آئی گیو ہم انٹلیکٹ۔ اگر نیوٹن اور آئنسٹائن دنیا میں جا کے گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے
کرکٹ کھیلتے رہتے اور پھر واپس آ جاتے لوٹ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سالوں کی کھال اتار دو، ان کو اتنی عقل دی میں نے، ان کو اتنا ذہن دیا میں نے، یہ گلی ڈنڈا کھیلتے رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سے نوازا تو یہ اللہ تعالیٰ کی توقعات میں تھا کہ آئزیک نیوٹن نے کچھ کام کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو مختلف جگہوں کے لیے رکھا ہے۔ ان لوگوں کو جو ہے دنیا کی ایجادات بنانے کے لیے رکھ دیا۔ اب ذاکر قلبی کو کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو کنسنٹریٹ کرنا ہے دل پہ، وہ کہاں الیکٹرک ٹوتھ برش بناتا ہے، وہ کہاں راکٹ بناتا۔ ان کو یعنی ڈیڈیکیٹڈ فیلڈ ایک ان کو دے دی کہ آپ انوینشنز کریں۔ اچھا، اور دوسری بات پتہ ہے کیا ہے کہ اتنے جو سائنسدانوں نے اتنی جو ایجادیں کی، اب یقین کریں کہ یہ اللہ نے خود کروائی۔ یہ ابھی گزشتہ 100-150 سال میں کیوں ہی یہ ساری ایجادیں؟ اس سے پہلے بلینز آف ایئرز سے یہ دنیا آباد تھی، یہ ایجادیں کیوں نہیں تھیں اس وقت؟ یہ ساری ایجادیں اللہ نے امام مہدی گوھر شاہی کے لیے کروائی۔ سرکار گوھر شاہی کے لیے کرائی ہیں کہ امام مہدی کا مشن پوری دنیا کے لیے ہے۔ اچھا، اب پوری دنیا کے لیے ہے تو اب اگر چبو والی کشتی میں بیٹھ کے ہم کو یہاں سے امریکہ جانا ہوا تو بھائی ہم کہیں گے جی ہم تو نہیں جائیں گے، ڈوب جائے گی کشتی، یہ تو چبو چلا کے تو ہمارے ہاتھ پاؤں ہی سوج جائیں گے۔ چبو والی کشتی میں بیٹھ کے اگر جاتے امریکہ یہاں سے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، اوپر ہی پہنچ جاتے۔ وہ اٹلانٹک میں تراویحیں ہوتی ہیں، اٹلانٹک میں عید ہوتی ہے، اٹلانٹک میں جنازے کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ تاکہ امام مہدی کا مشن پوری دنیا میں پھیلے، اللہ تعالیٰ نے جہاز بناؤ آرام سے۔ آپ یہاں سے اڑیں امریکہ پہنچ جائیں 7 گھنٹے میں، 7.5 گھنٹے میں، اگر وہ سستی سے کام لے۔ پھر ایئرپورٹس وغیرہ بھی جو ہے نا بزی ہوتے ہیں نا، رن وے وغیرہ فارغ نہیں ہوتا ہے، 1 گھنٹہ تو اسی میں ضائع ہو جاتا ہے، ورنہ فلائنگ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یہاں سے دبئی چلے جائیں آپ، 3,500 مائل ہے، 6.5 گھنٹے میں آپ یہاں سے دبئی پہنچ جائیں۔ اب سفر کتنا سکڑ گیا نا۔ کیوں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جو دنیا ہے ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ جواب یہ ہے گوھر شاہی کے لیے، ہے نا؟ جواب یہ ہے کہ سرکار گوھر شاہی کے لیے، تاکہ پوری دنیا کے دلوں میں اللہ آ جائے، سب کو آسانی سے اللہ مل جائے۔ صرف ایک بات ہی اگر آپ دیکھ لیں نا، سائنٹیفکلی اگر اس کو دیکھیں تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ مثلاً یہ کہ یہ جو ہم فون کرتے ہیں تو اب ہم جو یہاں سے بول رہے ہیں ہیلو ہیلو، وہاں جو ہیلو کی آواز جا رہی ہے کیا وہ ہماری آواز ہے؟ نہیں، وہ جو الیکٹران پروٹون یہ جو ہے نا وہ ہماری آواز کو کاپی کر کے وہاں بھیج رہے ہیں۔ ہماری آواز تو یہی ہے، وہ ہماری آواز کی کاپی بنا کے بھیج رہا ہے۔ اب یہ جو تصویر جائے گی، یہ جو تصویر جا رہی ہے، یہ اوریجنل ہم تھوڑی جا رہے ہیں وہاں پہ، ہم تو یہیں بیٹھے، لک آئی ایم ہیئر، ہم تو یہی ہیں نا۔ تو یہ تصویر جو جا رہی ہے یہ کاپی بنا کے بھیجا ہے، پوچھ لو کسی سائنسدان سے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہم نور بھیج رہے ہیں وہ کیسے جا رہا ہے؟ یہ تو کاپیاں بھیجتا ہے سسٹم، وہ نور کیسے چلا گیا، اس کی کاپی کس نے بنائی؟ یہ تصرف گوھر شاہی ہے۔ ورنہ ابھی 25-20 سال پہلے تک اس بات کے اوپر مولوی لڑتے جھگڑتے تھے کہ فون کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ابے مومن بن جاتا ہے فون کے اوپر، تو نکاح کی بات کر رہا ہے؟ اللہ مل جاتا ہے فون کے اوپر، دولہا کیسے نہیں ملے گا؟ یہ اب ہوا ہے سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی سے۔ تو بنیادی طور پر ہم تو یہ سمجھے ہیں، مثالیں بھی دی ہیں آپ کو، کہ یہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، آئنسٹائن، آئزیک نیوٹن اور جتنے بھی ہیں، ان سب کو توفیق اللہ نے دی۔ تو جب اللہ نے دی ہے تو اللہ کی ایکسپیکٹیشنز میں ہے کہ بھئی یہ کچھ کریں گے، اور تو کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا ریوارڈ بھی دے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ anything that they have created here will go unnoticed by God. Nothing will go unnoticed by God. God is vigilant at all times. اور کیوں نہ ہو، اس نے اگر کسی کو عقل دی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی جو ہے رسپانس آئے۔